واش روم جانے میں پرابلم ہوتی ہوگی, گھر آنے باہر جانے میں پرابلم ہوگی, تو سارا کون خیال کرتا ہے؟ پہلے ماں کرتی تھی, اب بیوی کرتی. زندگی کا کوئی ایسا دن بتائیں جب آپ بہت دکھی ہوئے ہوں. ماں باپ کو بھی کھو دیا, بال بچوں کو بھی کھو دیا, چلتے چلتے یہ ایک ٹانگ رہ گئی تھی, اس کو بھی کھو دیا. خوشبو, میڈم نرگس, بہت سارے لوگوں کے ساتھ, ان میں سے کون آیا آپ کی اعتماد داری کے لیے اور کس نے آپ کی کیا ہیلپ کی؟ جب میں نے فریاد کی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا جہیز جو ہے, جو پیسے جمع کیے تھے وہ علاج پہ لگا دیے, بہت بڑی بات کہی میڈم نرگس نے. انہوں نے کہا کہ اگر جانو بابا کی 4 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کی شادی بھی میں کرتی. گورنمنٹ نے کوئی مطلب آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ جی گورنمنٹ نے بھی ہیلپ کی ہے میری, ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے مجھے ٹانگ لگ گئی ہے. مجھے 2 لاکھ کا چیک بھی بھیجا. بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے, تو وہ جو دعوے دار لوگ ہیں کیا وہ میدان میں آئے یا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکے بہن بھائی بھی آپ کے جو ہے نا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں. گورنمنٹ یا لوگوں سے کوئی کسی قسم کی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ گورنمنٹ نے کوئی اپیل ہے کہ تہاڈی مہربانی بابے نو بل کٹ بھیجیا کرو, بہت بل آندا, یقین کرنا. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی میزبان سونیا خان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بار ڈیجیٹل. ناظرین, آج ہم جن کے گھر پہ موجود ہیں مقصود انور المشہور جانو بابا. آج ہم جانو بابا کے گھر پہ موجود ہیں جنہوں نے 45 سے زائد فلموں میں کام کیا, جنہوں نے اپنے زندگی کا سنہری ٹائم شوبز انڈسٹری کو دیا. آج وہ کس حالات میں زندگی بسر کر رہے ہیں, کن کن حالات کو فیس کر رہے ہیں, آئیے جانتے ہیں ان کی زبانی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, میرا پاک پروردگار جس حال میں رکھے انسان کو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. شوگر کے پیشنٹ تھے آپ, تو 3 ماہ پہلے آپ کا پاؤں کٹ گیا, تو کس طرح آج کل آپ زندگی کا گزر بسر کر رہے ہیں, ان حالات میں کس طرح سروائیو کر رہے ہیں؟ انسان خوشی میں بھی زندگی گزار لیتا ہے, پریشانی میں بھی زندگی گزار لیتا ہے, تنہا بھی زندگی گزار لیتا ہے, ہجوم میں بھی زندگی گزار لیتا ہے. اصل زندگی وہ ہوتی ہے جو آپ اپنی زندگی کے ایک سلم ٹائم میں ہمت کے ساتھ, جوش کے ساتھ, جذبے کے ساتھ اور سب سے بڑھ کر پازیٹیو اپروچ کے ساتھ اب زندگی بتاتے ہیں. اصل زندگی وہی ہوتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کا امتحان لیتا ہے اور وہ بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں جن کو اللہ چنتا ہے. اللہ جن کا امتحان لیتا ہے اور وہ بڑے نصیبوں والے ہیں جو اس امتحان میں پار ہو جاتے ہیں. بالکل. شوبز انڈسٹری کو اتنے سال دیے, اتنے سال آپ نے سٹیج پہ کام کیا, لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹیں بکھیرتے رہے, تو کیا آج وہی لوگ آپ کے دکھ درد میں شامل ہوتے ہیں؟ ڈرامہ انڈسٹری کے لوگ, بہت سارے پروگرامز میں ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دعوے کیے, تو وہ جو دعوے دار لوگ ہیں کیا وہ میدان میں آئے یا؟ دیکھیں سونیا جی, اللہ تعالیٰ سب کو سلامتی دے, پاک پروردگار. گلے شکوے تو اپنے بہن بھائیوں سے ہوتے ہیں, فیملی سے ہوتے ہیں, لیکن جب آپ مثبت سوچ کے ساتھ چلتے ہیں نا تو پھر آپ کو دکھ کم محسوس ہوتے ہیں. تو جنہوں نے دعوے خیر کسی نے کیا کرنے تھے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سکے بہن بھائی بھی آپ کے جو ہے نا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں جب آپ تکلیف میں ہوتے ہیں, پریشانی میں ہوتے ہیں, آپ ایک ڈاؤن فال میں ہوتے ہیں. جب آپ کا وقت برا چل رہا ہوتا ہے تو آپ کے دوست احباب بھی پرے ہو جاتے ہیں کہ کہیں مجھ سے کوئی مدد ہی نہ مانگ لے, یا مجھے مطلب کچھ کہنے کا ہی نہ کہہ دے کہ مجھے فلاں چیز دے دو. تو اس لیے یہ ایک انسانی المیہ ہے, یہ فطرت ہے کہ برے وقت میں کم لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں. بہت سارے فنکار ساتھیوں کے ساتھ آپ کی پکس دیکھی, افتخار ٹھاکر صاحب, ناصر چنیوٹی صاحب, اسی طرح بہت سی فیمیل ایکٹرز جیسے خوشبو, میڈم نرگس, بہت سارے لوگوں کے ساتھ, ان میں سے کون آیا آپ کی اعتماد داری کے لیے اور کس نے آپ کی کیا ہیلپ کی؟ افتخار ٹھاکر صاحب نے میری ہیلپ آؤٹ کیا. آپ کے گھر تشریف لائے؟ جی تشریف لائے. اور کون کون سے سید نور صاحب میرے گھر میں تشریف لائے. اس کے بعد شاہد خان صاحب میرے گھر میں تشریف لائے. جناب کیسر پیا صاحب, بہت بڑا نام کامیڈی میں, وہ میرے گھر تشریف لائے. میڈم ماں نور جو ہے وہ میرے گھر میں تشریف لائی, یہاں تک پہنچے غریب خانے پہ. تو جب میں نے فریاد کی تھی کہ میں نے اپنی بیٹی کا جہیز جو ہے, جو پیسے جمع کیے تھے وہ علاج پہ لگا دیے, تو یہ خبر بی جی میری نجیبہ سسٹر جو ہیں, بی جی جن کا سیلون ہے, جو پاکستان کی سب سے بڑی فیشن ڈیزائنر ہے, تو انہوں نے یہ میری بات میڈم نرگس کو بتا دی. تو میڈم نرگس کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا بھائی جانو بابا فنکار جو ہے وہ تکلیف اور مصیبت میں ہے,
تو بہت بڑی بات کہی میڈم نرگس نے، میڈم غزالہ نرگس جی نے. تو انہوں نے کہا کہ اگر جانو بابا کی 4 بیٹیاں بھی ہوتی تو ان کی شادی بھی میں کرتی. تو میرے بابا جی کو کہیں آپ پریشان نہ ہوں. گورنمنٹ نے کوئی مطلب آپ کی ہیلپ نہیں کی؟ جی گورنمنٹ نے بھی ہیلپ کی ہے میری ماشاءاللہ. اصغر سلیمی صاحب کا میں بے حد مشکور ہوں. اور اس کے بعد ہمارے ٹھاکر لاہوری صاحب ہیں، جناب زین مدنی صاحب ہیں، جناب شجر عباس صاحب ہمارے صحافی ہیں جنہوں نے ہماری آواز کو اوپر تک پہنچایا. اور میں جناب پاکستان کے چیف منسٹر نگران وزیر اعلیٰ جناب محسن نقوی صاحب کا بے حد مشکور ہوں. اور اس کے بعد جناب میر صاحب کا بے حد میں ممنون ہوں جو کلچرل منسٹر ہیں، کہ انہی کی کوششوں سے اللہ کی مہربانی سے مجھے ٹانگ لگ گئی ہے. یعنی انہوں نے مجھے ٹانگ لگوا کے دی ہے. اچھا تو گورنمنٹ نے یہ کم کیا ہے. اس ٹائم تو وہ ٹانگ آپ نے اتاری ہوئی ہے؟ اس وقت اتاری ہوئی ہے کیونکہ میں سون لگ گیا تھا نہ لانے تو وہ میں نے اس وقت اتار کے رکھی ہوئی ہے. لیکن میں جب باہر جاتا ہوں تو میں اس کو لگا لیتا ہوں. تو گورنمنٹ نے مجھے ٹانگ بھی لگوا کے دی ہے. اور گورنمنٹ نے الحمدللہ مجھے 2 لاکھ کا چیک بھی بھیجا. تو وہ مجھے دے کے گئے کلچر منسٹر صاحب. سر رینٹ کا گھر ہے اور اب تک اب کوئی روزگار بھی نہیں ہے، تو ظاہری سی بات ہے پھر کس طرح گزر بسر ہوتا ہے؟ گزر بسر ایسے ہوتا ہے کہ میں بچوں کو پڑھاتا ہوں. اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ سلسلہ لگایا ہوا ہے. تو محنت مزدوری جو ہے وہ ہر انسان کو اللہ عطا کرے کرنی چاہیے، رزق حلال کمانا چاہیے. شوبز کا جو کام تھا وہ تقریباً ختم ہو چکا ہے، کیونکہ جب سے یہ ٹانگ کٹی ہے تو تب سے تقریباً کچھ پروجیکٹ جو ہیں وہ بند ہو چکے ہیں یا میرے دروازے بند ہو چکے ہیں، کیونکہ میں چل ہی نہیں سکتا، وہاں پہنچ نہیں سکتا. تو اب انشاءاللہ تعالی ٹانگ لگ گئی ہے تو اب آہستہ آہستہ موو بھی کریں گے. بہت سارے پروگرامز میں آپ نے بتایا کہ بہت سارے پروجیکٹس پہ آپ کام کر رہے ہیں، کون سے پروجیکٹ ہیں وہ؟ دیکھیں جی پروجیکٹ بہت سارے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ان میں آپ کو نظر بھی آؤں گا. سب سے پہلا پروجیکٹ جو ہے وہ تو نوید رضا صاحب کی فلم ہے گاڈ فادر. اس کے اندر بھی میں ایز اے ولن کر رہا ہوں. اور جیسے ہی میری ٹانگ لگتی ہے تو اس میں بھی میں پرفارم کروں گا. اس کے بعد میرے بہت ہی پیارے ڈائریکٹر ہیں ابو لیہا صاحب، تو ان کی فلم کے اندر بھی میں ایز اے ولن کریکٹر کر رہا ہوں. کراچی کے بہت بڑے وہ ڈائریکٹر ہیں. تو اس کے بعد سید نور صاحب کی فلم ہے للکارا سنگن لاہور، اس میں بھی میں نے کام کرنا ہے ایز اے ولن. اپنی زندگی کا کوئی ایسا دن بتائیں جب آپ بہت دکھی ہوئے ہوں، جب آپ کی آنکھوں سے آنسو آ گئے ہوں. آپ کی زندگی کا وہ کون سا لمحہ ہے؟ میں تو اس دن بھی بڑا رویا تھا جس دن میرے باپ نے آنکھیں بند کی تھیں. تو باپ سے آپ کو پتہ ہے ایک محبت ہوتی ہے. اور اس دن تو میں انتہائی زیادہ رویا تھا. جس روز میری ماں جو تھی 2 جنوری 2018 کو اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، تو اس دن میں جتنا رویا تھا شاید میں اپنی زندگی میں نہ رویا ہوں. تو ماں باپ کو بھی کھو دیا، بال بچوں کو بھی کھو دیا، اور چلتے چلتے یہ ایک ٹانگ رہ گئی تھی اس کو بھی کھو دیا. اور ایک دن آئے گا جس روز ہم خود ختم ہو جائیں گے. اور اپنی زندگی کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں، کوئی ایسا دن بتائیں جب آپ بہت خوش تھے، جب آپ بہت خوش ہوئے تھے. اپنی زندگی کا کوئی حسین ترین لمحہ بتائیں. جس روز میں پیدا ہوا تھا اس دن میں بڑا خوش تھا لیکن اس روز میری خوشی کو میرے ممی پاپا نے سیلیبریٹ کیا تھا. تو اس لیے وہ میری زندگی کا بڑا خوش قسمت دن تھا جب میں اس دنیا میں تشریف لایا تھا. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے ٹھڈے تکے پڑیں گے. مجھے پتا ہوتا تو شاید میں واپس ہی چلا جاتا. واش روم جانے میں پرابلم ہوتی ہوگی، گھر آنے باہر جانے میں پرابلم ہوگی، تو سارا کون خیال کرتا ہے، کون سنبھالتا ہے؟ پوری زندگی پہلے ماں نے سنبھالا تھا. جب چھوٹا بچہ تھا تو ماں سنبھالتی تھی، ماں پیشاب کرواتی تھی، ماں ہی سارا کچھ کرتی تھی. تو والدہ پاک جو تھیں، ماں کے بعد دوسری ہستی جو ہے وہ میری بیگم ہے، جو باتھ روم تک لے کے جاتی ہے، میری ہیلپ کرتی ہے. ایک کندھے سے اس کو تھام لیتا ہوں، ایک ہاتھ میں بیساکھی ہوتی ہے. تو واش روم وغیرہ تک بھی بیگم لے کے جاتی ہے. بیچاری بڑی صابر اور بڑی خدمت کرنے والی، بڑی اطاعت گزار اور اللہ کے ہر دکھ سکھ میں راضی رہنے والی صابر عورت ہے. تو وہ بیچاری میری ٹوائلٹ لے کے جاتی ہے، دھوئیاں کرواتی ہے، وہ خیال کرتی ہے جیسے پہلے ماں کرتی تھی اب بیوی کرتی. گورنمنٹ یا لوگوں سے کوئی کسی قسم کی اپیل کرنا چاہتے ہوں؟ گورنمنٹ سے یہی اپیل کروں، آرٹ کونسل سے، اپنے ساتھیوں سے جن کے ساتھ مل کے آپ نے کام کیا، گورنمنٹ سے کوئی اپیل کرنا چاہتے ہیں؟ فنکارہ نے ایک اپیل ہے کہ بھولنا جانا بابا نو والے کام بھولیا نہیں، بابا کام کرنا جاندا ہے. آپ مجھے ضرور بلائیے گا اور میں پرفارم کروں گا.
और आप कहेंगे कि बिल्कुल जानू बाबा तुसी तो उतों फिट जे लत में लगवा के आ जाना इंशाल्लाह ताला। मैं क्या मैनू काम देंदे रहना भुल ना जाना है। ये तो फनकारों से है। तो गवर्नमेंट नू इक्को ही अपील है कि तुहाडी मेहरबानी बाबे नू बिल घट भेजिया करो। बहुत बिल आंदा, यकीन करना बिल फड़ के कंबन लग पैदा है। तो और दूसरा ये है कि हम किराए के घर में हैं, अल्लाह ताला ने आपको इतनी बड़ी ज़मीनें दी हैं, इतने बड़े ओहदे दिए हैं, इतना बड़ा आपका नाम है, और अल्लाह आपको ज़िंदगी दे। अब बाबा ने भी कोई 3 मरले का मकान दे दो, सुभान अल्लाह। मैं पूरी ज़िंदगी दवावां देवांगा ए गवर्नमेंट नू। है ही प्यार वाले ने, जिथे तुसीं लत्त दे दित्ती है उत्थे 3 मरले का मकान भी दे दिओ। मेरे बाल बच्चे सारे तुहाडा शुक्रगुजार होणगे। जी नाज़रीन, आपने सुनी जानू बाबा की बातें। ये एक जिंदा दिल मिसाल है उन लोगों के लिए जो डिसहार्ट हो जाते हैं, जो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, जो किसी मजदूरी की वजह से अपने जीने की उम्मीद छोड़ देते हैं। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।